بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، یہ آگ آپ نے لوگوں نے جلتی ہوئی دیکھی؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو یہ نہیں دکھانا تھا کہ بھائی میں سردیوں میں یہ آگ وغیرہ ہم ایسے بناتے ہیں اور ایسے ہم مزے کرتے ہیں، بھائی ایسے آگ بنا کے گاؤں میں مزے ہوتے ہیں ہمارے، اور بھائی ایسے پھر ہم وہ ڈال کے کسی شے میں کسی چیز میں ہم رکھ کے پھر کمرے میں رکھ لیتے ہیں، یا جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ رکھ لیتے ہیں، اور بھائی مزے سے پھر گرم ہو جاتا ہے، روم ہمارا گرم ہو جاتا ہے، جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جگہ گرم رہتی ہے اور ہاتھ پاؤں تپتے نہیں ہیں۔ بھائی پنجابی میں آخیے تو مطلب ہر ٹائم بندہ آگ سیکتا رہتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے آپ کو نہیں دکھائی، اس کا ایک اور مقصد ہے دکھانے کا۔ اب بات یہاں پہ یہ ہے، یہ میں جب بناتا ہوں نا آگ، تو اتنا بڑا یہ الاؤ اس کا روشن ہو جاتا ہے نا، اتنا بڑا الاؤ ہوتا ہے کہ بھائی دیکھ کے انسان کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، صرف دیکھ کے۔ دیکھنا کس لحاظ سے ہے یہ سوچیں، یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی یہ گرمائش آ رہی ہے اور سردی سے ہم بچ رہے ہیں، ویسے سردی تو کافی زیادہ پڑ رہی ہے، اس لحاظ سے نہیں دیکھنا۔ اس لحاظ سے دیکھنا ہے کہ یہ آگ جو ہے، یہ آگ جس کے قریب بھی نہیں کھڑا ہوا جا رہا، اس سے 70 گنا زیادہ جہنم کی آگ جو ہے وہ سخت ہونے والی ہے بھائی، 70 گنا زیادہ سخت ہے اس سے جہنم کی آگ۔ تو میں نے جب یہ سوچا نا، تو یہ اب میں جب بھی جلاتا ہوں نا، یہ تو میرے ذہن میں آ جاتا ہے، یہی چیز آ جاتی ہے کہ جہنم کی آگ بھائی وہ کتنی سخت ہوگی۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے قریب تک بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا بھائی، جب یہ الاؤ اتنا روشن ہوتا ہے نا۔ یہ تو ابھی تک شروعات تھی اس کی، یہ بہت زیادہ یہ مطلب جلتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر یہ جب کسی شے میں ڈالتا ہوں میں، تب جو اس سے بھائی وہ گرمائش اور تپش جو نکلتی ہے اس سے، اوئے ہوئے ہوئے، انسان جب سوچے نا کہ بھائی اگر جہنم میں خدا نخواستہ چلے گئے تو کیا بنے گا ہمارے ساتھ، تب نا وقتی طور پر نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے، رونگٹے۔ اتنے تو ہم ہیں نہیں کہ وہ پرہیزگار اور نیکوکار کے بھائی ہر وقت ہمارے دماغ میں یہ رہے، لیکن اس وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ آپ لوگوں کو بھی بتاؤں میں، یہ آپ لوگوں کو بھی دماغ میں یہ چیز ڈالوں کہ بھائی ایک دن ہم نے نا مرنا ہے سرکار، اور مر کے ہم اس آگ میں جانے سے بچ جائیں جو اس آگ سے بھی 70 گنا زیادہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، ایسے کام کریں کہ آخرت میں ہم لوگ اس آگ سے بچ جائیں۔ یہ جو آگ جس کے قریب میں دنیا میں نہیں ہوا جا رہا، جس کے اوپر ایک ہاتھ بھی نہیں ہم کر سکتے کچھ سیکنڈز کے لیے، اس سے 70 گنا زیادہ وہ آگ سخت ہونے والی ہے بھائی، جو جہنم کی آگ ہوگی۔ اور یہاں پہ ہم بڑے مزے سے بھائی رہ رہے ہیں اور بالکل سوچتے بھی نہیں ہیں اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لیں جی، اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیں۔ یہاں پہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے، جو فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے۔ فرائض کے بعد کی چیزیں تو بعد میں ہیں نا، فرائض کے بعد جو آتی ہیں، فرائض کی ادائیگی تک لوگ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور یہ باقی یہ چیز جو زیادہ اس وقت میرے ذہن میں چیز آئی نا، وہ یہ تھی میرے بھائی، جس وجہ سے میں خاص طور پر ویڈیو بنا رہا ہوں، کہ یہ آگ اتنی سخت ہے، اس آگ کا پتہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے جو نام نہاد علماء ہیں وہ کیسے عوام کو یار سیدھی بات نہیں بتاتے؟ کیسے مطلب وہ کیسے یہ سوچ بھی لیتے ہیں کہ بھائی ہم بچ جائیں گے آخرت میں؟ کیا ان کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ اس آگ میں ایک دن ہمیں جانا پڑ جائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کا حساب لے لیا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کاموں کی سزا دے دی، یہ جو علماء ہیں، یہ جو فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ جو عوام کو فرقہ بازی میں ڈالتے ہیں، یہ عوام کو اپنے فرقوں میں ڈالتے ہیں، عوام کو صحیح تعلیم نہیں دیتے، قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم نہیں بتاتے، یہ ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے کبھی کیوں نہیں سوچا؟ یہ ان کے لیے یاد دہانی ہے، شاید کہ کسی تک میری یہ ویڈیو پہنچ جائے اور کسی کو یاد آ جائے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جنت یا جہنم، ان دونوں میں سے ایک چیز ہمیں ملنی ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے یا تو جہنم میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ میں اس لیے بنا رہا ہوں یہ ویڈیو کہ تاکہ کسی کے دماغ میں نا یہ تھوڑی سی سوچ آ جائے کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن سرکار۔ یہ جو عوام کو ہم نے فرقوں میں ڈالا ہوا ہے، یہ جو فرقوں کے بانی ہیں اس وقت فرقوں کو لے کر چلنے والے ہیں، شاید کہ ان کے دلوں میں آ جائے، شاید یہ جو علماء کرام ہیں، یہ جو ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، جن کو ہزاروں لاکھوں لوگ سنتے ہیں، وہ جو تفرقہ پھیلاتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھپاتے ہیں، اس کی صحیح باتوں کو چھپاتے ہیں، جو اپنے مفادات میں باتیں ہوتی ہیں وہ صرف عوام کو بتاتے ہیں، جو اپنے مفادات کے خلاف ہوتی ہیں وہ چھپا لیتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں قرآن پاک میں حکم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سختی سے ان چیزوں سے منع فرمایا اور ان کا عذاب بتایا کہ ان کا بہت سخت عذاب ہونے والا ہے۔
فرقوں میں پڑھنے کا بتایا کہ جو بندہ فرقوں میں پڑ گیا بھائی، اس کا حساب پھر اللہ کے سپرد ہے اور اللہ اس سے پوچھ لے گا بھائی۔ جو لوگ یہ قرآن کی جو صحیح باتیں ہیں وہ چھپا لیتے ہیں، وہ اپنے تک محدود رکھتے ہیں، اور غلط جو اپنے مفاد کی باتیں ہوتی ہیں، جو مطلب کہ اور باتیں غلط غلط نکال کے وہ عوام کو بتاتے ہیں اور صحیح باتیں چھپا لیتے ہیں، تو ان کا حساب بھی ہوگا بھائی۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، تو ڈر جائیں، اس وقت سے ڈر جائیں۔ اور جو لوگ فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، جو اس کے فرض ارکان ہیں ہمارے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ نہیں کرتے، یہ ادا نہیں کرتے، ان کو پورا نہیں کرتے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر قدم پہ ہمیں یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، لیکن ہم اتنے قابل نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھار تو کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے نا، کم از کم ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ میں خود کرتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میں بھی پرفیکٹ بندہ ہوں، میں خود کوشش کرتا ہوں، آپ لوگ بھی کریں، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ ہم اس آگ کے عذاب سے بچ جائیں، ہم آخرت میں سرخرو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، مرنے کے بعد ہم جنت الفردوس میں جائیں بجائے آگ میں جانے کے۔